السلام علیکم مائی ڈیئر فیلوز. آج ہم ایک بک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بشنو، جو کہ لکھی ہے ڈاکٹر عزیز علی نجم صاحب نے، جن کا تعلق پشاور سے ہے. اسلامیہ ہائی اسکول، ایڈورڈ کالج اور اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم رہے. پشاور یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی اور ایڈورڈ کالج پی اے ایف کالج پشاور سے تدریس کا آغاز کیا. اس کے بعد یونیورسٹی آف انگلینڈ سے ڈاکٹریٹ کی اور پاکستان واپسی پر آغا خان یونیورسٹی، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ اور شفا میڈیکل کالج میں بھی اہم عہدوں پر فائز رہے، اور پھر کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان کے وائس چانسلر بھی رہے. حال ہی میں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. بشنو ایک خوبصورت اور ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی پر. مولانا جلال الدین رومی واز 30th century مسلم صوفی مسٹک پوئٹ کہلاتے ہیں. رومی کا تعلق ترکی سے تھا اور کونیا کے شہر میں پیدا ہوئے. ان اپنی پوئمز کی وجہ سے، اپنی تھاٹس کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت پائی. اور اسپریچول کمپلیٹ جس کو ہم مثنوی کہتے ہیں، مثنوی بیسیکلی ایک لانگ ڈسکرپشن ہوتی ہے پوئم کی، اور مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کی جو ایک تعداد ہے اس کو 6 والیومز میں ترتیب دیا گیا یا ڈیوائڈ کیا گیا. مثنوی is a series of 6 books of poetry that together amount of around 25,000 verses or 50,000 lines. It is a spiritual text that teaches Sufis how to reach their goal of being truly in love with God. اس میں تھرو آؤٹ شروع سے لے کے آخر تک مولانا نے اپنی پوئٹری کے تھرو ایک اظہار کیا ہے، ایک لنک ظاہر کیا ہے اپنے رب سے، اپنے خدا سے، جس کا تعلق انہوں نے مختلف طریقوں سے سیمیلیز کے ساتھ اور مختلف انسٹرومنٹس کو اس میں شامل کیا گیا، جس میں بیسک انسٹرومنٹ مولانا نے مثنوی بانسری کے بیان سے شروع کی ہے. اور بانسری کا ذریعہ اور اسراف کے جو مضامین پیدا کیے گئے ہیں وہ کسی اور ساز میں پیدا نہیں ہو سکتے تھے. بانسری کا تعلق روحانیت سے ہے، اور بانسری اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے اپنی روح کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنے جذبات کے ذریعے ایک دل نشیں اور دل سوز طریقے سے اپنے خواہشات کا اظہار کرتا ہے. جو اس بانسری کی آواز نکلتی ہے، جو اس میں سے ساز نکلتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ اس اضطراب کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کے اندر اپنے رب سے ملنے کا ہوتا ہے. مثنوی کو تخلیق کرنے کا عرصہ مولانا جلال الدین رومی نے تقریباً 43 ایئرز میں کمپلیٹ کیا. اینڈ مثنوی از اے فل آف پروفاؤنڈ مسٹریز. اس کتاب میں آپ کو بہت سی مسٹریز، بہت سے خوبصورت کہانیاں، بہت سی خوبصورت باتیں، لنکیج دکھائی دیں گے. اس کتاب کو ڈاکٹر صاحب نے مولانا کی مختلف مثنویز کو جب کمبائن کیا، ان کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، اس کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی، تو یہ ہمارے ریڈر کے لیے بہت آسانی دیتی ہے. اور اسپیشلی اس کو کلرفل فارم میں، آپ پکٹوریل فارم میں ان کا لنکیج بنانا، اس کی ایکسپلینیشن کو بہت خوبصورت طریقے سے فارسی میں، اردو میں اور انگلش میں کمبائن کرنا، اٹس اے ویری ہارڈ ٹاسک، جو کہ کمپلیٹ کیا گیا. اور مثنوی کے حساب سے تصویروں کو تخلیق دینا اور اس تھیم کو برقرار رکھنا تاکہ جو قاری پڑھ رہا ہے اور جو سن رہا ہے یا جو دیکھ رہا ہے وہ بور نہ ہو. یہ کتاب شروع سے لے کے آخر تک آپ کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے، اور اس میں آپ کو اتنا کچھ سمجھنے کو ملتا ہے، اتنا کچھ سوچنے کو ملتا ہے کہ انسان کا جو ایک تعلق ہے خود سے اور خود کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے، وہ بہت ہی ایک طرح سے ریوائیو ہو جاتا ہے. اینڈ فردر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو جو صوفیزم کی مسٹریز ہیں، موسٹ آف دا پارٹس آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جلال الدین رومی himself has been said that great love is silent. It is in silence that we shall come to understand the supreme mystery of love that has no comparison. ایک جب انسان خاموشی میں ہوتا ہے، انسان تنہائی میں ہوتا ہے، تو بیسکلی وہ اپنے رب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو گریٹر لو ہوتے ہیں وہ آپ کو اس سوز میں دکھائی دیتے ہیں، وہ اس
چپ میں دکھائی دیتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ رومی's Masnavi is probably the longest mystical poem ever written by a single author from any religious tradition۔ آج تک کوئی بھی اتنی لمبی پوئم جو ہے، اتنی طویل اور اتنی ثقیل اور اتنی خوبصورت لنکیج کے ساتھ پوئم جو ہے وہ تخلیق نہیں کر سکا ہسٹری میں۔ Although the content of each book of the Masnavi is too rich and diverse to be neatly categorized۔ اسپیشلی کسی بھی لینگویج کو دوسری لینگویج میں کنورٹ کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مثنوی کی، اور اسپیشلی مثنوی جس کا تعلق اسپریچولیزم سے ہے، صوفیزم سے ہے، اور جو کنیکٹ کرتی ہے ان تھاٹس کو جو کہ سیکریٹ ہیں، جن کا تعلق رب سے ہے، گاڈ سے ہے، اور جو مسٹریز بیان کرتی ہیں، جو ونڈرز بیان کرتے ہیں، ان فارسی کے الفاظ کو، اس لینگویج کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا، اسی تھاٹ کو اسی پیراہن میں بیان کرنا جس میں وہ شاعر چاہتا تھا یا جس میں اس نے بیان کیا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک ماسٹر پیس ہے، آج کے دور کا ایک ماسٹر پیس ہے، جس نے مولانا کو سمجھنا ہے، اس کی مثنوی کو سمجھنا ہے۔ ہمیں مختلف اور کتابیں بھی مل جاتی ہیں، ہمیں اور بہت سے لنکس بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس کتاب میں جس خوبصورتی سے ان الفاظ کو بیان کیا گیا اپنی لینگویج میں، اسی طرح سے جس طرح سے وہ شاعر چاہتا تھا، یہ آپ کو یہاں پر کافی حد تک ریلیٹیبل ملے گا۔ اور اس کا پھر تعلق تصویروں سے ظاہر کرنا، ان پکچرز کی سلیکشن جو کہ اس مثنوی کی تھاٹ کو، جو لنکیج کو، جو اس اسپریچوالٹی کو بیان کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لنک برقرار رکھنا کہ قاری جو ہے، پڑھنے والا بور نہ ہو۔ اسپیشلی آج کل بکس پڑھنے کا، بکس خریدنے کا رجحان بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اس قسم کی کتابیں جن میں ریڈر کے لیے بہت زیادہ آسانی رکھی گئی ہو، اس کو اٹریکٹ کیا گیا ہو مختلف تصویروں سے، اور ایزی ٹرانسلیشن کے ساتھ بیان کی گئی ہوں چیزیں، تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، پڑھنے والے کو بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ جو چیز جو ریڈنگ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارا انٹرسٹ اسی میں برقرار رہتا ہے۔ ایسی ریڈنگز جن کی ہمیں سمجھ نہ آئے اور پتہ نہ ہو، تو ہمارا انٹرسٹ بھی اس میں لوز ہو جاتا ہے۔ اور پرشین لٹریچر اپنے اندر ایک خاص نالج رکھتا ہے، خاص علم رکھتا ہے، خاص ہسٹری ہے، لیکن پرشین جو ہے وہ لینگویج ایک بیریئر آتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں یا جو لوگ پرشین نہیں جانتے، وہ پراپر طریقے سے وہ علم حاصل نہیں کر سکتے جو اس دور میں دیا گیا۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ کافی حد تک ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے، ایک بہت انٹرسٹنگ ایک ریڈنگ پرووائڈ کرتی ہے ان ریڈرز کے لیے جو کہ ایک اچھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ بشنو، جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا، listen to the flute as it complains narrating the story of separation from the friend۔ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ایک طرح سے اپنا محرم بنایا، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ایک طرح سے اپنا سب کچھ سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ کے ان کو دوست بناتے ہوئے پوری کی پوری ایک ہسٹری ہے انسانی زندگی کی جو کہ اس میں بیان کی گئی ہے، ایک لنکیج ہے، کیونکہ بہرحال ہم نے جانا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ تو دنیا میں انسان جتنا بھی وقت گزارا ہے، جتنا بھی ٹائم گزارا ہے، بیسیکلی یہ تمام کا تمام سفر جو ہے وہ اسی ذات سے ملنے کا ایک پریپریشن ہے۔ جتنی زیادہ آپ اس دنیا میں پریپریشن رکھیں گے، اچھی رکھیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، دوسروں کے ساتھ محبت کریں گے، درگزر کریں گے، معاف کریں گے، اتنا ہی زیادہ انسان جو ہے وہ فلڈ ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ایک طرح سے اللہ کے بھی نزدیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبت کرنا، انسانیت سے محبت کرنا، لوگوں سے محبت کرنا پسند ہے۔ پوری مثنوی جو ہے، پورا تعلق جو ہے وہ ایک محبت کے گرد ہی گھومتا ہے، اور ویسے بھی آپ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو مولانا نے اپنی شاعری میں، اپنی پوئمز میں، اپنی مثنوی میں، مولانا نے مثنوی کے تھرو اس الٹیمیٹ ریالٹی کو اور ڈیوائن لو کو بیان کیا ہے جو کہ انسان کی اصل ہے، انسان کی حقیقت ہے، اور ہم کبھی بھی مثنوی کو اتنی آسانی سے نہ سمجھ سکتے اگر ڈاکٹر صاحب اس پر کام نہ کرتے۔ بہت سی کتابیں ہمیں مثنوی کی مل جائیں گی، ٹرانسلیشنز بھی ہمیں مل جاتی ہیں مختلف آتھرز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف لنکس بھی مل جاتے ہیں،
لیکن ایک پروفاؤنڈ فارم میں، ایک کتابی شکل میں، انگلش ٹرانسلیشن اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ پکچر فارم میں اس کو جتنی خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے، وہ بہت آسانی پیدا کرتا ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس کے لیے، آج کل کے ریڈر کے لیے۔ اس میں بہت سی آسانی ہے۔ ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایسا کام کر رہے ہیں، جو اس کی پبلشنگ میں انوالو ہیں، جو اس کی آسانی میں انوالو ہیں، جو اس کے کام میں انوالو ہیں، جن لوگوں نے اس مثنوی کو، اس کی ٹرانسلیشنز کو ہمارے لیے آسان کیا۔ ہمیں ان سب کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے لیے فردر بھی ضروری ہے کہ ایسی کتابیں مزید لکھی جائیں، اور ایسی لینگویجز جیسے فارسی لینگویج میں بہت سا علم ہمارا موجود ہے، اسلامک نالج، ریلیجیس، صوفیزم، ایسا بہت سا علم موجود ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی میں اس کی راہیں کھلتی ہیں، اس کا ذہن روشن ہوتا ہے۔ اور ایسے لٹریچر کے ساتھ جب انسان کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ چلتا ہے، اس کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی سوچ، اس کی پرسنالٹی، اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ مزید سیکھنا چاہتا ہے، وہ نیچر کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اپنی قدرت کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ دوسروں کے ساتھ بھی سنسیئر ہو جاتے ہیں، اور آپ پھر آسانیاں پیدا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اس قسم کا لٹریچر ہماری سوسائٹی میں اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ان آتھرس کو، ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں، اسپیشلی ٹریبیوٹ ٹو ڈاکٹر صاحب جنہوں نے اس بک پر کام کیا اور اس کو ہمارے لیے مثنوی کو آسان کیا، اور ان پبلیشرز کو، ان لوگوں کو ہمیں سوسائٹی میں بلکہ زندگی میں بھی ایسے لوگوں کو ہمیں ہمیشہ اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، اور اکنالج کرنا ضروری ہے، جو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے علم پرووائڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو اینڈ ڈو شیئر ود ادرس۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسٹے ہیپی اینڈ بی بلیسڈ۔